بات پہنچ گئی. آئندہ کے لیے ضرورت ہے کہ آج آپ کو اس کنونشن میں بلایا گیا, آپ اظہار خیال کر رہے ہیں, اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اپنی اپنی مساجد میں جا کر, اپنے اپنے اداروں میں جا کر اس بات کو بلانا نہیں ہے. جب تک یہ قانون نہیں بنتا ہم نے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے, یہ محنت جاری رکھیں گے. اور آخری بات, لاہور میں بیٹھا ہوا ایک صوفی نماز شخص جو بین الاقوامی تقیہ باز ہے, بڑا صوفی کا انداز اپنا کر ہمارے علماء بزرگوں کو پتہ نہیں کیا گدڑ سنگھی دکھاتا ہے. کبھی ایک بزرگ اس کے ساتھ جا کر بیٹھتے, کبھی دوسرے جا کر ساتھ بیٹھتے. اور ایک ظالم بزرگ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت کا چہرہ دیکھ کر بڑا روحانی چہرہ ہے کہ جو میں چومنے کا دل کرتا ہے. اور ایک صاحب ہمارے کنونشن میں آئے ہوئے تھے, چھوٹے سے کنونشن میں, اس نے کہا بھی بڑی اچھی بات ہے جہاں بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو بلا رہے ہو, صحابہ کے مسئلے پر کسی شیعہ کو بھی بلا لو, اس لیے کہ بعض شیعہ معتدل اور انصاف پسند بھی ہوتے ہیں. میں نے پھر ان کی خبر لی, میں نے کہا ہم اس معاملے میں سرجن ہے اللہ کے فضل سے, ہمیں 32 سال ہو گئے, 36 سال ہو گئے, ہم نے تو آج تک ان بدبختوں میں کوئی معتدل, کوئی انصاف پسند نہیں دیکھا. جو اپنے کو تو مومن کہتے ہیں, صحابہ کو مسلمان نہیں مانتے. اسی طرح کہ وہ بین الاقوامی تقیہ باز لاہور میں بیٹھ کر بزرگوں کو گمراہ کر کے اپنے ادارے میں بلا کر کہتے ہیں جی اتحاد اتحاد اتحاد. آج سب سے زیادہ تکلیف اس بل کے پاس ہونے سے اس کو ہوئی ہے. اب تیرا اتحاد کدھر گیا؟ وہ کہتا ہے میں فوج سے کہتا ہوں ان بریلوی دیوبندی اہل حدیث کے مدارس کا آپریشن کر کے ان کو مسمار کیا جائے, یہ دہشت گردی فرقہ واریت کو جنم لے رہے ہیں. اور آگے مزید اس نے ہذیان بکتے ہوئے کہا اگر فوج کے پاس پیسہ نہیں تو ہم شیعہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو میں بھی کہنا چاہتا ہوں ان علماء کی وساطت سے, اس شخص کو چیک کرو یہ کون ہے, لاہور میں بیٹھ کر یہ کیا کر رہا ہے, کس ملک کا ایجنٹ ہے, اور اس کے اس ادارے کے اندر پاکستان کے خلاف بھی نقشے موجود ہیں, دہشت گردی کے پلان موجود ہیں, اسلام اور صحابہ کے خلاف بھی معاملات موجود ہیں. اس کو چیک کر کیا جائے یہ عروۃ الوثقی میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے. اور اتنی بڑی اس نے بات کہہ دی, اگر حکمران اس کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر سنو ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے خانہ ہے فرہنگ ایران جو پاکستان کے اندر پاکستان کو توڑنے کی بھی, صحابہ کے خلاف بھونکنے کی سازشیں کر رہے ہیں, اگر حکمرانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے ہم مسلمان پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. ان کا آپریشن کرو اور ان کو گرفت میں لاؤ تاکہ پاکستان میں امن بھی قائم ہو, پیغمبر صحابہ اہل بیت کی ناموس کا تحفظ بھی ہو. یہ ہونا چاہیے, ان کو چیک کیا جانا چاہیے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل صد احترام حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, میرے ہم سفر ہم مشن ساتھیوں, قائد پنجاب مولانا اشرف طاہر صاحب حافظہ اللہ, قائد شیخ و پورہ حافظ اشفاق گجر صاحب حافظہ اللہ, سنی علماء کونسل کے دیگر ذمہ داران, سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے اس وقت اس موقع کی نزاکت اور ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام کا یہ خوبصورت گلدستہ سجایا. اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے. اس وقت تک آپ بہت سارے حضرات کی بیانات سماعت فرما چکے ہیں اس عنوان کی مناسبت سے, اور میرے بعد انشاءاللہ قائد اہل سنت, صدر اہل سنت علامہ قاضی اورنگزیب فاروقی صاحب حافظہ اللہ پالیسی بیان اس حوالے سے آپ کے گوش و گزار کریں گے. 2-3 باتیں اس نسبت سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات, اہل علم اس کی تفصیل تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ دفاع صحابہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. قرآن پاک میں درجن بھر واقعات موجود ہیں کہ صحابہ اکرام کو ظلم و ستم کا نشانہ جب کفار نے بنایا تو اس پر اللہ پاک نے ہمیشہ ان کو صبر و استقامت کی تاکید اور تلقین فرمائی. لیکن جب معمولی سا بھی جملہ صحابہ کے خلاف اس دور میں بھی کہا گیا تو اللہ کی ذات جو حلیم کریم رحیم رحمان ذات ہے, اللہ نے بھی ان کو سخت انداز میں جواب دیا.
الا انہم هم السفہاء، اسی انداز میں اللہ یستہزئ بہم، اور پھر چلتے چلتے اس دور کے کفار نے جب صحابہ سے اپنے بغض کا اظہار کیا تو انہوں نے اپنی انگلیاں دانتوں میں چبا کر صحابہ سے بغض کا اظہار جو کرتے تھے، تو اللہ نے پہلے اس جملے کو دہرایا، عزو علیکم الانامل من الغیظ، تو اس کے بعد یہ فرمایا کہ یہ جو صحابہ سے بغض میں جل رہے ہیں، میرے محبوب کل موتو بغیظکم، ان سے کہو کہ تم اسی غیظ و غضب میں مر جاؤ۔ یعنی کہ کوئی لحاظ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم بھی کلمہ پڑھ لو تو میں تمہیں بھی عزت احترام دے دوں گا، ان کے لیے سخت انداز اپنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ صحابہ کرام کے احترام کا سبق دیا، اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ اختلاف صحابہ، مشاجرات صحابہ کے معاملے میں بھی آپ نے فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب ان کے اختلافات کا عنوان سامنے آئے تو اپنی زبانوں کو روک لو، اور اس کو بہت حساس طریقے سے سامنے رکھا کہ ایک موقع پر صحابہ سے کہا کہ اپنے گلے شکوے میرے سامنے نہ کیا کرو، میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہاری محفل میں آیا جایا کروں تو میرا دل صاف ہو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو معصوم پیغمبر ہیں کہ میرا دل صحابہ کے معاملے میں صاف ہو، اور قرآن کریم نے ہمیں یہ دعا بھی سکھائی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہ ان کی مغفرت بھی فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے معاملے میں ہمارے دلوں میں بغض اور کینہ پیدا نہ فرما۔ یہ 14 سال پہلے اللہ نے دعا بھی سکھائی۔ اس سب کچھ کے ہوتے ہوئے اس دور سے لے کر آج تک ایسے بدبخت، بد فطرت، بد باطن لوگ موجود تھے، موجود ہیں کہ جن کو صحابہ کی شان و شوکت، عزت، عظمت، ایمان، تقوی، طہارت لمحہ بھر کے لیے بھی برداشت نہیں، اور اپنا وہ خوب سے باطن کا اظہار کرتے ہوئے موقع بموقع بے ادبیاں، گستاخیاں کرتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، صحابہ کے دور میں بھی صحابہ کا دفاع ہوا، تفصیلات ہیں۔ پاک و ہند کی سرزمین پر امام حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے آواز حق کو بلند کیا، وہاں اس فتنے کے خلاف بھی آواز حق کو بلند کیا۔ ہم اثر علماء نے اس پر کردار ادا کیا۔ چلتے چلتے جب پاکستان بنا تو پاکستان میں بھی تنظیم اہل سنت کے نام سے علامہ عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا، اور پھر ان کے ساتھ مولانا نور الحسن شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس دور کے بہت سارے اکابر نے اس میں اپنا کردار ادا کیا۔